الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پوائنٹ نمبر 1، تحویل قبلہ اور امت وسط کا تذکرہ۔ آیت نمبر 142 تھا 145۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد 17 مہینے تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 17 مہینے ان کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بعد یہ حکم نازل کیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کیجیے۔ تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا۔ مقصد اس کا یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع نہیں کرتا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کون انحراف کرتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، عنقریب بے وقوف باتیں کریں گے کہ کس چیز نے ان کے پہلے قبلے سے بیت المقدس سے پھیر لیا جس پر وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک شخص نے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، انہوں نے آ کر دیگر صحابہ کرام کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلے کا حکم ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، تو رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی اور اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ وسط کا معنی، اس آیت کریمہ وسط کا تذکرہ ہے، تو وسط کا معنی درمیان ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی یہاں عدل روایت کیا ہے صحیح بخاری میں۔ عدل کا معنی ثقہ اور قابل اعتماد بھی ہے۔ اعتماد اعتقاد، اخلاق اور اعمال میں معتدل اور پہلی امتوں کی افراط و تفریق سے پاک بھی، نہ یہود کی سختی ہے نہ نصارہ کی نرمی۔ یہ تفسیر کبیر اور تفسیر قرطبی میں موجود ہے۔ افضل چیز کو بھی وسط کہہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، شہداء کا مقام مرتبہ۔ آیت نمبر 156، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن ان کے زندہ ہونے کا تم شعور نہیں رکھتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں شہداء کی اس زندگی کے عیش اور آرام کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں، نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد برزخ یعنی قبر میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 11، مگر مومن کی روح راحت میں ہے اور کافر کی روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ احادیث کے مطابق قبر ہی میں ان کے لیے جنت یا دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مگر شہداء کی عزت افزائی کے لیے قرآن نے انہیں خاص طور پر احیاء کہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلان قتل ہو گیا، اس سے زندگی کا عیش آرام چھن گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم نشانی صفا اور مروہ کا تذکرہ۔ آیت نمبر 158، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا مروہ کعبے کے قریب 2 چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں۔ ان کے درمیان سعی کرنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرے کے احکام میں شامل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین حج اور عمرے کے مناسک میں کہیں شرکیہ رسم شامل کر لی تھی۔
حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر 2 بت نصب کر رکھے تھے، ایک کا نام اساف اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام صفا مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم صفا مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ صحیح بخاری۔ پوائنٹ نمبر 4، آیات بر، نیکی کی حقیقت، قصاص، دیت، وصیت، روزہ اور دعا کے احکام و مسائل۔ آیت نمبر 177 تا 186۔ آیات بر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا یہ نیکی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کے آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العالمین کی محبت میں اپنے مال کو تم دو، غرباء کو، مساکین کو، راستے کے مسافروں کو اور غلام آزاد کرنے میں نیکی ہے، اور بھی کچھ نیکیوں کا تذکرہ کیا۔ قصاص کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص فی القتلی، مقتول کے بدلے میں۔ یہاں اہل جاہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ مقصود ہے۔ اگر ان کے کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتی تو وہ قتل کرنے والی عورت کے بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا متعدد مردوں کو قتل کر دیتے۔ تفسیر طبری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد اگر قتل کرے تو آزاد کے بدلے میں آزاد، اور اسی طرح فرمایا عورت کے بدلے میں عورت اور غلام کے بدلے میں غلام۔ تو ہاں اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں وہ مسلمان قتل نہیں ہوگا۔ دیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا۔ فرمایا کہ فمن عفی لہ، جس سے درگزر کرے، معاف کرے اس کا بھائی کچھ بھی دیت میں سے، تو وہ جو کچھ حصہ معاف کیا ہے باقی جو رہتا ہے تو اس کی پیروی کرے اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہاں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش ہے کہ بے شک قاتل تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو۔ معافی کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر معاف کر دیں، دوسری یہ کہ دیت لے لیں، خواہ پوری لے لیں یا اس میں سے کچھ معاف کر دیں۔ وصیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے وصیت کرنا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ پہنچے، چونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو، مثلاً کسی کا قرض ادا کرنا ہو، تو وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو کہ وہ 2 راتیں اس کے بغیر گزارے، کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی، میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ صحیح مسلم۔ روزہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ روزہ ان 5 فرائض میں داخل ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ صحیح بخاری۔ شرعی اصطلاح میں روزے کی نیت سے صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام صوم ہے۔ مقصد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کی حکمت بیان فرمائیے۔ روزہ ہر مسلمان صحیح، سالم، عاقل، بالغ پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو سفر میں ہو یا مریض ہو وہ روزہ نہ رکھے تو ان روزوں کو دوسرے ایام میں پوری کرے، گنتی کو دوسرے ایام میں پوری کرے، سفر میں ہو
یا سفر میں نہیں حضر میں لیکن بیمار ہے، مریض ہیں۔ مریض کی دو قسمیں، ایک تو یہ وقتی طور کا مریض تو وہ تو بعد میں روزے رکھے گا، اگر کوئی دائمی مریض ہے تو وہ فدیہ دے گا۔ اور اسی طرح طاقت نہ رکھنے والے بوڑھے اور بوڑھی عورت کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے، فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ انس رضی اللہ عنہ بوڑھے ہونے کے بعد 1 یا 2 سال ہر دن ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلا دی اور روزہ نہ رکھا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ دعا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے، تو دعا عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانی چاہیے، کسی اور کے سامنے ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، کسی اور سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، احکام حج اور جہاد، آیت نمبر 189 تھا 200۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ پیغمبر وہ آپ سے چاند کے حوالے سے پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ چاند مواقیت وقت بتانے کے لیے ہے لوگوں کو، اور حج کے اوقات بتانے کے لیے ہے۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہیں، مگر حج کے ایام مخصوص ہے، تو یہ ان مہینوں سے مراد یہ ہے کہ سفر حج کیا جا سکتا ہے۔ حج کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو بندہ حج کرے اور اس میں کوئی فسق اور فجور کا کام نہ کرے، کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، تو وہ حج کر ایسے لوٹتا ہے جس طرح اس شخص کی طرح جس کو اس کی والدہ نے آج ہی جنا ہو، تو اس شخص کی طرح حج کر حاجی لوٹتا ہے۔ حج کی اقسام، نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج افراد، نمبر 3 حج تمتع۔ اگر کوئی عمرہ اور حج کی نیت سے احرام باندھ لے اور کسی وجہ سے ان کو روک لیا گیا ہو تو پھر وہ جب تک کوئی قربانی نہ کریں تو وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا گیا ہو حج عمرے سے تو جس طرح آسانی ہو قربانی میں سے تو وہ کرنی ہوگی۔ احرام کے بعد سر نہ منڈواؤ، اور اگر کوئی سر منڈواتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے پر اس کو فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ کیا ہے کہ روزے رکھنے ہوں گے، 3 روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا قربانی کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح جہاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ زمین میں کوئی فتنہ نہ رہے۔ فتنے سے مراد شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید پڑھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے مال اپنے جان کو محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ، ہاں اسلام کے حق کے سوا باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ان کے معاملات اور ان کا حساب اللہ لے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، شراب، مشرکہ عورتوں سے نکاح اور حیض کے احکام و مسائل، آیت نمبر 219 تھا 223۔ شراب کی تھوڑی وضاحت کروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر، پیغمبر آپ سے وہ شراب کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، ابو داؤد۔ مشرکہ عورتوں سے نکاح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکات عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہاں مشرکین سے مراد بت پرست ہیں، یہود و نصارہ نہیں۔ دوسرے مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، کراہت کے باوجود
مگر بت پرست، ہندو، آتش پرست، کمیونسٹ، مشرکہ عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ حیض کے مسائل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پیغمبر وہ آپ سے حیض کے حوالے سے پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان سے کہہ دیجئے کہ ایک تکلیف ہے، گندگی ہے، آپ جو ہے دور رہو اپنے عورتوں سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، اور جب وہ پاکی حاصل کر لیں پھر آپ اپنی عورتوں کے پاس آئیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو یہ آیات نازل فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ تم ہر چیز کرو، کھاؤ پیو بیٹو لیٹو، ہر کام کرو سوائے جو ہے جماع کے۔ صحیح مسلم۔ بیوی کے ساتھ جماع اس وقت جائز ہے جب وہ پاک ہو جائے پھر غسل کر لے۔ اور ایک بات اور میں اس کے ایک بات کی اور وضاحت کر لوں، حائضہ کے غسل کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا ضروری ہے، دیگر غسل کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں۔ صحیح بخاری۔ پوائنٹ نمبر 7، طلاق، رجوع اور عدت کے احکام و مسائل، آیت نمبر 229 تھا 232۔ طلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق و مرتان، طلاق 2 مرتبہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور جتنی جی میں آتا طلاق دیتا، اور جب عدت کا ٹائم آتا تو وہ اس سے رجوع کر لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ طلاق 2 مرتبہ طلاق رجعی ہے، تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دیں تو پھر وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو فرمایا 2 مرتبہ اگر طلاق دیں تو تیسری مرتبہ اس کو روکے یا تیسری طلاق دے کر اس کو چھوڑ دے۔ طلاق رجعی 1 یا 2 طلاق کو کہتے ہیں۔ تو اگر عدت کے دوران طلاق رجعی میں یعنی 1 یا 2 طلاق میں رجوع کریں تو نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر طلاق رجعی یعنی 1 یا 2 طلاق دے دیں اور عدت بھی گزر جائے پھر رجوع کی صورت یہ ہوگی کہ نیا نکاح اور نیا مہر ہوگا، اس کے بغیر رجوع ممکن نہیں ہوگا۔ اور ہاں اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر اس مرد کی طرف رجوع ممکن نہیں ہوگا سوائے اس کے پاس ایک ہی چارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس کو تیسری طلاق بھی دے دے، مرد اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو وہ بیوی مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ مروجہ طریقے سے ان کا کسی اور سے نکاح ہو اور اتفاقاً وہ اس کو طلاق دے یا اتفاقاً یہ اس سے خلا لے یا اتفاقاً اس کا خاوند فوت ہو جائے عدت گزارنے کے بعد، تو پہلے خاوند سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ اتفاق ہو، حلالے کی نیت نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 8، رضاعت اور حق مہر کے احکام و مسائل، آیت نمبر 233 تھا 237۔ رضاعت کے مسائل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدہ اپنے بچوں کو اگر دودھ پلانا چاہیے تو 2 سال تک دودھ پلائے۔ رضاعت کی پوری مدت 2 سال ہے، اس سے پہلے بھی دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے۔ اس سے 2 باتیں اور بھی معلوم ہوئے، ایک یہ کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، لہٰذا اس 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کی ہم معنی حدیث ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ، صحیح بخاری۔ فرمایا رضاعت وہی معتبر ہوگی جو کم سنی میں بھوک کی بنا پر ہو۔ پوائنٹ نمبر 9، قصہ طاعون، آیت نمبر 243۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں اور اللہ نے ان کو وہیں پر موت دے دی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ ایک پیغمبر کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ وہ طاعون کے ڈر سے بھاگے تھے، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو وہی موت دے دی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب تم سنو کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کر کے وہاں سے مت نکلو۔ صحیح بخاری۔ وبا کی صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، قصہ طالوت اور جالوت، آیت نمبر 246 تھا 251۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر کا واقعہ ہے
کہ کچھ لوگوں نے اپنے پیغمبر سے کہا، اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کمانڈر مقرر کریں، ہم ان سے لڑائی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیے کمانڈر مقرر کر دیا جائے گا تم لڑو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں لڑیں گے ہم۔ جب کمانڈر مقرر کیا گیا طالوت کو، تو سرداروں نے اعتراض کیا، اور اعتراض یہ تھا کہ طالوت کے پاس تو اتنا مال نہیں جتنا مال ہمارے پاس ہے، تو وہ کیسے ہمارا کمانڈر، ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ ان کے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو بادشاہت کے لیے مال ضروری نہیں بلکہ علم اور جسم میں کشادگی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔